اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ڈاکٹر مسعود خان اسٹوڈیوز میں اس ملک کی مایہ ناز شخصیات کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات کیسے رہے اور انہوں نے اس ملک کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اور اس رتبے تک پہنچنے کے لیے انہیں کتنی محنت کرنی پڑی۔ تو اس سلسلے میں جیسے پہلے ہم نے اپنے محترم اساتذہ کرام کے کچھ انٹرویوز یوٹیوب پہ ڈالے ہیں، اسی طرح میری ملاقات چند دن پہلے میرے بہت عزیز دوست محمد نعیم خان صاحب سے ہوئی۔ محمد نعیم خان صاحب سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ان سے جو آج ہم بات کریں گے وہ اس چیز پہ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کی بہت ہی مایہ ناز شخصیت اور فنکار جناب اقبال مہدی صاحب کا جو فن ہے وہ زندہ کیا، اور میں نے جب ان کے فن پارے دیکھے تو آپ خود دیکھیے گا تو اندازہ کیجیے گا کہ کس طرح انہوں نے دل لگی سے وہ کام سیکھا، پولیس آفیسر ہوتے ہوئے وہ کام سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فن کو آگے بڑھا رہے۔ اقبال مہدی صاحب سے میری ملاقات تقریباً 1990 میں ہوئی تھی، جس وقت میں میڈیکیئر میں پریکٹس کرتا تھا اور وہاں وہ آئے تھے اپنے آپ علاج کرانے کے لیے، اور اس کے بعد ان سے ایک تعلق بنتا چلا گیا اور پھر انہوں نے تقریباً 2000 میں یا 1998 میں محبت کے طور پہ میرے والدین کی تصاویر بھی پورٹریٹ بنا کے مجھے دی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے۔ لیکن آج میں محمد نعیم صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور آپ کی پروفیشنل خدمات تو پولیس آفیسر کے طور پہ تو اپنی جگہ، لیکن آج پروگرام میں ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ جو اقبال مہدی صاحب سے آپ کا تعلق کب ہوا، وہاں سے آپ اپنی بتائیے کہ کس طرح آپ نے ان سے یہ فن سیکھنے کی کوشش کری، اور پھر آگے ہم آپ کے فن میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اقبال بھائی سے ملاقات 1990-91 میں ہوئی، صحیح، ایک واقعے کے بعد۔ اس کے بعد سے تقریباً 2008 تک ان کا میرا تعلق رہا۔ اگرچہ 90-91 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد 1999 سے لے کے 2008 تک وہ تقریباً گائے بگائے وقفے سے، جہاں میں ایس ایچ او ہوتا تھا جس علاقے میں، وہاں وہ میرے پاس ہی رہتے تھے اور وہیں وہ کام کرتے تھے۔ اسی دوران جب ان کا میں یہ کام دیکھتا تھا اور ان کے تعلق دیکھتا تھا تو مجھے اندر ایسا شوق پیدا ہوا، صحیح، اور اس کو سیکھنے کے لیے اکثر انہوں نے مجھے جو ہے کلر اسکیم کے بارے میں بتاتے تھے، جو وہ اپنی پیلٹس رنگ اکٹھے کرتے تھے اس کے بارے میں ابتدائی طور پہ مجھے یہ سارا کچھ بتاتے رہتے تھے۔ کبھی ان کی غیر موجودگی میں ان کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر کوئی میں الٹا سیدھا کلر بھر دیا کرتا تھا، تو اس کے بعد سے انہوں نے میرے سے کہا کہ کیا تم اس پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہو، شوق رکھتے ہو؟ جی اچھا۔ میں نے بتایا کہ جی سر مجھے بھی اس کا، کیونکہ جتنا آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں، جتنا میں یہ سیکھ رہا ہوں، کلر اسکیم جو آپ نے مجھے بتائی ہے، جس طرح کا سارا کام تھا، تو وہ شوق میرے اندر پیدا ہوا ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد اب آج ماشاءاللہ سے میں 2015-14 سے اب انہیں کی کوشش تو وہی میری یہی ہے کہ میں اپنے استاد کے کیے ہوئے کام کو آگے بڑھاؤں، اور اس کے اندر شاید مجھے کچھ کسی قسم کی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھا بھی چکا ہوں گا، جی بالکل۔ تو یہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا اور تعلق رہا، اس کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ معلوم کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ جو ویڈیو جب اپلوڈ کرتے تو پاکستان میں، بیرون ملک بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں، اور کئی لوگوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ اس آرٹ کو سیکھیں، تو اگر ان کی گائیڈنس کے لیے آپ کچھ بتانا چاہیں کہ جس طرح آپ نے محنت کری، میں نے دیکھا کہ، تو اس بارے میں بتائیے، اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتا کے اس کے بعد واپس ہم اقبال مہدی صاحب کا جو وہ تھا کہ جو لگاؤ تھا، لگن تھی، اور وہ کس طرح گم ہو کے پینٹنگ کرتے تھے، وہ بھی بتائیے۔ اصل میں اقبال بھائی کو جنون کی حد تک اس کے جو ہے نا شوق تھا، اور یہ ماضی میں بتاتے ہیں جب یہ چھوٹے سے تھے تو یہ کوئلے سے دیواروں پہ کچھ آرٹ کیا اچھا، جب ان کی ہارڈلی 15-16 سال کی عمر تھی۔ صحیح۔ پھر بعد میں انہوں نے اتنا کام سیکھا اور کام کیا، اور ان کی تو بہت ہی بڑے آرٹسٹ تھے۔ جی جی بالکل۔
ان کا جو شوق اور جنون تھا وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں کہ وہ رات گئے تک کام کرتے رہتے تھے، صبح ارلی اٹھ کے کام کرتے تھے۔ بالکل اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس شوق کو پھر یہ ان کے انتقال کے بعد پھر جب میں نے یہ سلسلہ کنٹینیو کیا 14-15 سے، صحیح۔ تو ہم چونکہ پولیس میں ہمارے یہاں سیکورٹی ڈیوٹی بہت ہارڈ ہوتی ہیں، جیسے محرموں کی ڈیوٹیاں ہیں، ربیع الاول کی ڈیوٹیاں ہیں، تو اس ڈیوٹیوں کے بعد آدمی صبح 9-10 بجے اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور رات کو لیٹ نائٹ 12-1 بجے جب اسے آف کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں اپنے تھانے اپنی یونیفارم چینج کرتا تھا، تو اس کے بعد جب میری کوئی چیز وہاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں نے کام کیا ہوتا تھا یا اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا تھا یا اس کو کچھ مکمل بنانا ہوتا تھا، تو میں اس تھکاوٹ کے بعد بھی 2 گھنٹے اس پہ کام کرتا تھا۔ تو آپ میرا جنون کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ تو خیر بہت ہی پیک پہ تھے، ان کی تو کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، لیکن میری دیکھیں آپ کہ میں صبح ڈیوٹی کرنے کے بعد میرے ساتھ جو میرے گن مین اور گارڈ ڈرائیورس ہوتے تھے وہ بالکل معاف ہو جاتے تھے کہ یار انہوں نے ابھی اتنی لمبی ڈیوٹی کی اور اس کے بعد یہ نئی ڈیوٹی